یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس کے اندر صحت سے متعلق جو کنسرنز ہیں اس کا، اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کا بھی کہہ دیا ہے، حکومت بھی ایک طرح سے پریشان نظر آتی ہے اس سچویشن کو لے کر، اس کا آؤٹ کم آگے اس سچویشن کا کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی جو ہے وہ رپورٹ کا ذکر کیا ہے، جس میں میڈیکل رپورٹ آئی ہے، جس میں ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے اور جو ان کا آنکھ کا جو مسئلہ ہے، تو یہ اس کا مسئلہ احتجاج کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ جا کے کنٹینر نکالیں گے اور احتجاج کریں گے اور مسئلہ ہوگا. یہ مسئلہ بات چیت کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیشن بھی شروع ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہے، ان کے اپنے پارٹی کے دوست بھی موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ حکومت کے وزراء ہیں یا اسپیکر صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. احتجاج سے کیا ہوگا؟ آپ روڈ بند کریں گے، آپ احتجاج کریں گے تو اس سے کیا مسئلے کا حل نکلتے ہیں؟ مسئلے کا حل ہمیشہ بات چیت. لیکن فیصل صاحب، علاج سے متعلق یہ بتائیے، جی، علاج سے متعلق تو آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر سے اگر شکایت کر رہے تھے، پھر معاملہ اس حد تک پہنچا کہ ایمرجنسی میں حکومت کو لے کر پیمز جانا پڑا اور پھر بھی معاملہ سارٹ نہیں ہوا، اور ابھی جو ملاقات کرنے کے لیے سلمان صفدر کہے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ دے ور واٹری اور وہ کنسسٹنٹلی اس کو صاف کر رہے تھے، مینس کہ دا سچویشن از کنسرننگ. تو کیا حکومت نے مس ہینڈل کیا آپ کو لگتا ہے، یا جیل انتظامیہ نے، یا سیریس نہیں؟ دیکھیے، تو میں تو آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی کہ میں بتا سکوں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے اس کو وہ کیا یا حکومت نے کیا. تو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر اس وہاں پر ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے تو پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اس میں ایک بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں وہ قیدی ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، ان کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر پہ ان کو اعتماد ہو اسی پہ ہونی چاہیے، تاکہ کلف اینڈ برڈس نہ ہوں. اور ہم کبھی بھی اس صحت کے اوپر پالیٹکس نہیں کریں گے اور نہ ہم کہیں گے اس پہ وہ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پالیٹکس نہیں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے سیاسی مخالف بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، اور سیاست ہم کرتے رہیں گے. ہم تو ایک دوسرے الیکشن بھی لڑتے رہیں گے، سیاسی اپنے نظریات کی اختلافات بھی ہوں گے، سیاست میں بھی اختلافات رکھتے ہوں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں کوئی جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ وہ ہو ٹریٹمنٹ ہو. بالکل ان کا علاج ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مرضی کا جو بھی ہاسپٹل ہو وہاں پر علاج کیا جائے. شوکت خانم اور شفا کا جس طرح سے تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تجویز اس طرح کی سامنے آئے کہ جی یہ علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے، ملک سے باہر لے جایا جائے، تو انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی لے جانا چاہیں، ہمیں علاج سے غرض ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی آپشنز میں سے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ باخبر آدمی ہیں، کچھ تو پتہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، بڑے اچھے ہاسپٹلز بھی موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شوکت خانم میں جو ہے یہ آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. مجھے اتنی زیادہ اویئرنیس اس کی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ شوکت خانم میں موجود ہیں ڈاکٹر کہ نہیں موجود آنکھوں کے، ان کا وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے. شفا کا بھی میں بھی ہو، لیکن شفا ایک آئی ہاسپٹل ہے. لیکن یہ جو شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں، جو یہاں پر ان بھی شاید آئی ڈپارٹمنٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اچھے ڈاکٹر موجود ہیں اور ان کا جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیں کہ فلاں فلاں ڈاکٹر ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو دیکھے اور اگر وہ سمجھتی ہے اور اس کو سیریس لے اور ان سے ان کا علاج ہونا چاہیے. اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی نہیں اگر شوکت خانم میں ہوگا تو وہ صحت یاب ہوں گے، اگر شوکت خانم میں نہیں ہوگا تو وہ صحت یاب شاید نہ ہوں. ایسے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈاکٹرز کے چننے میں جو ہے مطلب ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے اچھے ڈاکٹر ہیں جو ان کا علاج کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر اس کے سیاسی اعتبار سے اس پہلو کا جائزہ لیا جائے کہ 8 فروری کا احتجاج ایک لیک لسٹر پرفارمنس رہی، اس میں کوشش اس طرح سے نہیں کی گئی، لیکن پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی کنٹینر بھی تیار ہو گیا ہے، جی آزادی یا موت، اور اب اس کو ایک ظاہر ہے کہ کیونکہ اب پروٹیسٹ کا بھی پلان کیا گیا جمعے کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایک جہت مل گئی ہے، ایک نیا ایک موٹیو مل گیا ہے تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا، شاید آپ کے ساتھ میرا پروگرام ہوا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا تھا. میں نے مختلف اس میں کہا تھا کہ 8 تاریخ کو کچھ نہیں ہونا. پہلی بات ہے جو کچھ ہوگا تھوڑا بہت وہ چھٹی کی وجہ سے ہوگا، جو کہ اتوار کی چھٹی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینر اور یہ زندگی اور موت ہم نے پہلے بھی دیکھے. ماضی میں بھی ایک چیف منسٹر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور اگر ہم بانی چیئرمین کو واپس نہیں لائیں تو ہمارے پیچھے جنازے پڑھ لینا اور کفن پوش ہم وہ کر رہے ہیں. اگلے دن ہی پتہ چلا کہ وہ جو ہے 13 ضلع کراس کر کے واپس پہنچ گئے. دوسری دفعہ بھی ایسی ہوا. تو یہ تو کئی دفعہ انہوں نے کفن بھی باندھ لیے تھے سر پہ اور غائبان ہمارے جنازہ کے بھی کہہ گئے تھے، سب کچھ کہہ گئے تھے. تو یہ والے ڈائلاگس پرانے ہو چکے ہیں. اب میرے خیال میں اس فلم میں کوئی نئے ڈائلاگس کی انٹری ہونی چاہیے. یہ ڈائلاگس جو ہے پرانے ہو چکے ہیں.
کہ کنٹینر تیار ہے اور ہم بس زندگی اور موت اور فلانا جو بھی ہے. تو کنٹینر اگر تیار ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ کچھ ہونا نہیں ہے، عید کے بعد کریں گے، پھر اگلی عید ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ حل جو ہے، اور خاص کر اس وقت جو خیبر پختونخوا کی پوزیشن ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ بڑی ہی گمبھیر ہے، بہت ہی مسائل ہیں. کل بھی ڈیر اسماعیل خان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ایس ایچ او صاحبان اور جو ہے ڈی ایس پی زخمی ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے. یہاں پر جو ہے روزانہ کی بیس پہ پولیس، فوج، ایف سی شہادتیں دے رہی ہے. لیکن فیصل صاحب اب تو گورنر صاحب یہ تو اب تو وہ ہی از ان دا لائن. مثال کے طور پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بڑا، اس کا مطالبہ ہم نے بھی کیا تھا کہ ہونا چاہیے. میں وہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ سی ایم صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، پھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور اس کے بعد پرسوں ترسوں جو بھی محسن نقوی صاحب وہاں پر گئے، اس ایپیکس کمیٹی کی کنٹینیوٹی میٹنگ ہوئی. تو یہ بات ہم پچھلے 1.5-2 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے بات کرو، ملیٹنٹ سے بات کرو، جو ریاست کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، آپ ہمیں کہتے ہیں ان سے بات کرو. لیکن جب ہمارے صوبے کی بات آتی ہے، امن کی بات آتی ہے، ترقی اور خوشحالی کی بات آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں وفاق سے بات نہیں کرتے. تو اچھی بات ہے کہ سی ایم صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں. ان کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک پیج پہ اگر وہ ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اور پہلے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ہوتے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا، جو تیرہ میں ہوا، جو لوگ آئی ڈی پیز بنے یا نقل مکانی کی، اور یہ جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، اگر یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ مہینے 2 پہلے ہوتی تو شاید وہ لوگ آج یہ سفر نہ کر رہے ہوتے جو آج وہ کر رہے ہیں. تو ایپیکس کمیٹی میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ اگر سی ایم صاحب پہلے ہی بلا لیتے تو میں سمجھتا کہ مسئلے کا حل ہی نکل آتا. لیکن دونوں طرف سے، وفاق اور صوبے سے، بیانات اور میڈیا پالیٹکس کی وجہ سے آج تیرا کے لوگوں نے سفر کیا. اچھا، اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ سب نے کافی نہیں کیا. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے باقیوں کو مورد الزام ٹھہرایا بلکہ اپنی پارٹی کو بھی. اب سہیل آفریدی صاحب 8 فروری کے احتجاج سے بھی غائب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ظاہر ہے کہ صوبائی امور پر اور دہشت گردی سے متعلق جو امور ہے اس پر ان کا بیانیہ مختلف، تھوڑا سا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریئلسٹکلی. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ پائیں گے؟ دیکھیں، علیمہ خان کو بولیں کہ پہلے آپ آ کر ہمارے صوبے کی صورتحال دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو کہ چیف منسٹر آف دی پروونس ہیں، شاید ان کے پاس ایک منٹ بھی فرصت نہ ہو اگر امن و امان کے حوالے سے آپ بات کیجیے. کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل صرف ڈی خان میں 3 جگہوں پہ جو ہے پولیس پہ اٹیکس ہوئے ہیں، مطلب اور مختلف علاقوں پہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ آپ بتا رہا ہوں. باقی کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہاں صوبے میں، کیا پوزیشن ہے. تو چیف منسٹر آف دی پروونس اس میں بزی ہو کہ وہ کہے کہ جی مجھے بتایا آپ نے شٹ ڈاؤن کر لیا ہے، پورا پاکستان بند ہو گیا ہے. کیا عمران خان باہر نکل آئے گا؟ آپ نے دھرنا بھی دے دیا ہے، آپ بیٹھے رہے ہیں، سب کچھ ہوگا، کامیاب ہو گیا ہے، کیا وہ باہر نکلے گا؟ اس کو باہر نکلنا ہے، عدالتوں نے سزا دی ہے، اپنی کرتوتوں کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد ہی باہر آئے گا. اگر کسی دھرنے سے اور لانگ مارچ سے اور اپنا صوبہ بند کرنے سے، آپ اپنا صوبہ بند کر رہے ہیں، کس کے لیے بند کر رہے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے، اپنے خلاف اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب اور سندھ سے تو آپ کو ایک کوسٹر نہیں آنی آپ لوگوں کی. تو صرف آپ نے کے پی کو آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے کہ ہم آج وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑیں، آپ کی جنگ بھی لڑیں، جس کا حاصل کچھ نہیں ہونا. ہم نے آج ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے مطلب ہے کہ سردیوں میں برفباری میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہاں پر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ہڑتال کریں کہ عمران خان باہر آ جائے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہے، اس کے بعد باہر دیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی بنیاد پر وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن کیا طبیعت کی ناسازی کی بنیاد پر وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے ممکنات میں سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کوئی ایسی بیماری ہے. پاکستان میں بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر موجود ہیں، اچھے ڈاکٹر موجود ہیں جو شاید ان کا علاج کر سکے. اور میں یہ بات کا بلزمت ہوں کہ ملک سے باہر جائیں گے اور وہاں پر کوئی آنکھوں کا ان کا علاج ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اپنی سوچ، کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ان کے بیانات جو اس سے پہلے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نہیں جھکوں گا، اور خود نواز شریف صاحب کی سچویشن کو بنیاد بنا کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہ چلے گئے لیکن ہم نہیں جائیں گے. آج جو ہے وہ جس طرح سے میں نے شفیع جان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ لے کے جانا پڑا علاج کے لیے تو لے کے جائیں گے، وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب کے اس متعلق سٹیٹمنٹس کیا رہے، کیا وہ تیار ہوں گے ملک سے باہر جانے پہ یا جیل سے باہر آنے پہ؟ سدی صاحب بڑا سیریس لے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو. کون سی باتوں پہ یہ آج جس کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن بنایا، اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ آج مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ جو لوگ بار بار جا رہے اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ تو آج وہی لوگ جن کے یہ جو ہے وہ مسخرے کرتے تھے اور کیا کچھ نہیں کرتے تھے، آج ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں.
NRO کہتے ہیں ہم نہیں مانگے, NRO کے لیے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں, کسی بھی وقت ان کو NRO ملے اسی وقت پاؤں پڑنا چاہتے ہیں, کوشش ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں NRO مل جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ کہیں کہ نہیں جائیں گے اور ہم نہیں جھکیں گے, اور یہ چیز یہ صرف آپ کے کمرے کے باہر کی بات ہے. کمرے کے اندر جو ہے نا جس طریقے سے وہ NRO مانگتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے. باہر جا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کچھ ہی نہیں کیا. اچھا, تو اب اس سچویشن میں جو وہ لانگ مارچ اور ایٹسیکٹرا جو پروٹیسٹ کی جو احتجاجی سیاست ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چلے گی یا چلائیں گے تحریک انصاف کے لوگ, یا اب اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, مفاہمت کی طرف جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت خیبر پختونخوا اس چیز کا متحمل ہے اور پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ ہم احتجاج کی پالیٹکس کریں, اس سے کوئی حاصل نہیں ہونا. آپ احتجاج کریں کسی چیز پہ کریں نا. کیا حکومت نے سزا دی ہے؟ سزا تو عدالتوں نے دی ہے, اور عدالتیں تو ہمیشہ یہ کہتے تھے, جب ہمیں یہ پکڑتے تھے, ان کا ایک منسٹر نکلتا تھا نیب کے چیئرمین سے ملنے کے بعد, جو منسٹر نکلتا تھا اگلے ہفتے فلاں بندہ گرفتار ہوگا, اتنی سزا ہوگی, یہ چیز ہوگی, اور یہ ہمیں فیصلہ سناتے تھے. اور میجورٹی پولیٹیکل لیڈرز کو انہوں نے پکڑا, ان کی خواہش کے مطابق پکڑا, تو سزا تو پھر بھی نہیں ہو سکی, پروف نہیں کر سکے. ان کے اوپر تو ثبوت ہیں, اور ان کو سزا عدالتوں نے دی ہے. اگر فار ایگزامپل ہائی کورٹ نے دی ہے, سپریم کورٹ نے دی ہے, یا کسی عدالت نے دی ہے, تو وہاں پر جا کر لڑیں نا, ان کے خلاف جا کر احتجاج کریں اگر ان کو بہت شوق ہے. اور کیوں احتجاج کریں گے جب یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے, دوسرے کے خلاف فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں وہ ہم نے جائز کیے ہیں, کوئی اور کرے تو اس کے لیے ناجائز ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, صوبہ بند کرنا ہے, پاکستان بند کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہ خیال ہے کہ اس سے عمران خان باہر آ جائے گا, تو یہ احمق کی جنت میں رہتے ہیں. اس سے نہ عمران خان نے باہر آنا ہے, وہ اپنی, میں نے پہلے کہا کہ اپنے قصور کی سزا بھگتیں گے. اور اگر انہیں پولیٹیکل پارٹیز یا کسی سے بھی بات چیت کرنی ہے تو فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ موجود ہے. پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر سیاستدان بات چیت کرتے ہیں. اگر آپ نے بات چیت نہیں کرنی, آپ نے روڈوں پہ اور سڑکوں پہ کرنی ہے بات چیت, تو پھر کرتے رہیں.